مبلغ اہل سنت، وکیل صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین، حضرت علامہ مولانا محمد عمر یار سیالی دامت برکاتہم قدسیہ، کہ آپ اپنے نورانی وجدانی عرفانی کتاب دینا ساڑھے قلوب والان روشن مدور فرمائیں۔ آپ دی آمد تو پہلے جی میں سونا میں نا چیز کا میل میں سنیا نے ان جی محبت و ذوق شوق دا مظاہرہ کرنا نعرہ تکبیر ماشاءاللہ۔ ایک دفعہ بلند آواز جواب دینا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پنجتنی سوالک، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مولانا عمر یاد سیادی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ ذی المجد والثناء والعز والبقاء والرفعت والعلا والعظمت والکبریاء والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ خاتم الانبیاء امام الاتقیاء والاصفیاء وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین المخلصین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے درود شریف پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالی عمریات دی زوجہ محترمہ نو جنت وچ اونچا مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالی انہاں دی قبر نو منتہا نگاہ تک وسعت اور کشادگی نصیب فرمائے، اور قبر دے ہنیریاں نو نور مصطفیٰ دی نسبت دے نال اجالے نصیب فرمائے، اور قیامت والے دن حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرمائے۔ پسماندگان نو سوگوران نو اللہ تعالی صبر نصیب فرمائے، اور پھر اجر عظیم تو نوازے۔ میرے صاحبو، اللہ تعالی نے 15 مقام پہ بڑی توجہ نال گلاں سنا، 15 مقام پر جتھے اپنا حق دسیا اللہ نے، اسے جگہ تے چھوڑ کے نہیں جوڑ کے ماں باپ دا دسیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کا ایک حکم بھی کافی ہے، اور 15 بار کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور کس جگہ تے کہہ رہا ہے؟ جتھے اپنا ذکر دسیا۔ ہن توجہ نال سنا، میں کوشش کرسا انشاءاللہ تعالی پنجابی چ آسان زبان وچ بیان کروں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، تیرے رب کا حکم آ گیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، میرے بندے کسی دی عبادت نہ کری۔ عبادت دل ہے سوائے اللہ دے ہور کائنات وچ کوئی نہیں۔ اے جبین جس بنائیے ادھر اسے دے سامنے جھکائی جاوے، در در جبین کو نہ جھکاؤ۔ عبادت کے لئے فقط اللہ، اللہ اپنا حق دس چھڑیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اگا نال جوڑ کے آکھیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ گل مک نہیں گئی۔ جتھے اللہ نے اپنی عبادت دا حکم دیتا ہے، اور پھر ہمو نال جوڑ کے آکھیا بندیا عبادت میری کر تے سلوک چنگا ماں پیو نال کر۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اللہ نے فرمایا میرا سونا یاد کر، میں بنی اسرائیل نو تو وعدہ لیا ہاں کہ لا تعبدون الا اللہ، اے قوم بنی اسرائیل عبادت فقط اللہ کی، کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی قبر، عبادت کے لائق فقط وہی ایک اللہ۔ لا تعبدون الا اللہ، اللہ اپنا حق دس چھٹیا، نال وچوں فروق نہیں سو پایا۔
چھوڑیا نہیں سو نال جوڑ کیا کیا وبل والدین احسانا سلوک چنگا کرو ماں پیو نال اللہ فرماندا عبادت فقط میری اور سلوک چنگا ماں پیو نال وعبد اللہ ولا تشرکو بہ شیئا واہ اللہ اپنا حق دس رہا ہے وعبد اللہ میرا بندہ عبادت فقط میری کری وعبد اللہ عبادت اللہ دی کر ولا تشرکو بہ شیئا او دی ذات وچ او دی صفات وچ کسے نو شریک نہ ٹھہراویں اللہ دا کوئی شریک نہیں وحدہ لا شریک ذات فقط اللہ کی ہے وعبد اللہ ولا تشرکو بہ شیئا اللہ اپنا حق دس چھڈیا اگر نمی جگہ تے نہیں سو آکھیا نال جوڑیا صرف وعدہ وچوں فاصلہ دتا وبل والدین احسانا تے ماں پیو دے نال چنگا سلوک کری ووصینا الانسان بوالدیہ اللہ نے بڑی تاکید کیتی ہے اللہ فرما رہا ہے ووصینا الانسان اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں انسان نو بہت چنگی طرح سمجھا چھڈیا اللہ سمجھا رہا بندے ہو تہاڈا مالک کون گل سمجھا رہا ہے تاکیداں کر رہا ہے تے زور دے کے بیان کر رہا ہے ووصینا الانسان بوالدیہ اور بندیا بھول نہ جاویں اپنے ماں پیو دے نال چنگا سلوک کری ووصینا الانسان بوالدیہ حملت امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین تو ان کے پتہ 9 مہینے تک نہیں معلوم کسے نو 9 مہینے تک تیری ماں اپنے بطن میں تجھے اٹھائے پھرتی رہی تینی معلوم تیری ماں کتنی تکلیفیں اٹھائیں ایک دن کے لیے نہیں اور صاحبوں اور بھائیوں نطفہ سے لے کر ایک مکمل انسان بننے تک تیری ماں اپنے پیٹ میں تجھے مشقت کے باوجود اٹھائے پھرتی رہی اور ماں دے پیٹ وچ کون روزی دے رہا کوئی پیر تو کوئی نہ دے رہا یہ سارا کچھ پیرا نہیں نہ سمجھ لے اور پیر بھی سچے کوئی نہیں اوکھا ہے چھاننی چو چھان کے لیا بھی ہے تا کوئی پکا پیر نکلے ووصینا الانسان بوالدیہ حملت امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین 9 مہینے تک تیری ماں پیٹ چنچائی بتی اور مڑ 2 سال تک اس تیرے خون جگر پوایا 2 سال لگے دودھ چھڑاونے اور ماں دے بطن کون روزی دے رہا بولو نا یار اچھا بولو چاہ کوئی شک ہے کوئی فقیر دے رہا اور کوئی پیر اپنے اللہ دی قسم ماں کے بطن کے ان خانوں میں نہ کوئی تصور تھا نہ کسی کا خیال تھا روزی دینے والا اللہ تھا وسیلہ تیری سبحان اللہ تین پہلا لقمہ جڑا اللہ دیتا غذا دا وہ تیری ماں دے ذریعے دیتا ہے دینے والا کون اللہ وسیلہ کس کا تھا تیری ماں کا جب کوئی بھی رزق دے سکتا تھا ماں کے بطن میں تمہیں پال رہا تھا وہ پالنے والا وسیلہ اس نے کائنات میں کسی کو نہیں بنایا وسیلہ صرف انسان کو اس کی ماں کا بنایا انسان کے لیے اتنی گل کر کے آگے اللہ فرماندہ ہے کہ وفصالہ فی عامین انشکر لی اور بندیا ہون مڑ شکر میرا کر ہون شکر میرا کر انشکر لی تے دعا کے نہ شکر کریے رزق اللہ دے رہا اور ماں دے وسیلے نال دے رہا اللہ فرماندہ شکر میرا کر تے شکر کر اپنی والدین دا عمران صاحب انتہا نہیں ہو انشکر لی والدیک شکر کر اللہ کا اور شکر کر ماں باپ کا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ ایک دن تو پلٹ کے میرے کول آمڑا جان سن
تھکے تو نہیں بیٹھے. یاد رکھو صاحبو، بر الوالدین افضل من الصلاۃ والصوم والحج والزکاۃ فی سبیل اللہ. محمد رسول اللہ دا پاک فرمان کہ لوگوں نماز، روزے، حج، زکات، جہاد تو ود کے افضل بر الوالدین، ماں پیو دے نال چنگا سلوک کرنا. میں تو نے گل دسا، توجہ کرے آئے، او دی نماز ہی قبول کوئی نہیں، او دا حج بھی قبول کوئی نہیں، او دے روزے بھی قبول کوئی نہیں، جے دے گھر کے دا ماں پیو ناراض. اگر کوئی کمی ہے تو ان مسئلہ دے سندہ بیٹھا کہ ماں پیو ناراض ہے تو عرش والا بھی ناراض ہے. کسی کام کے سجدے نہیں، کسی کام کا کعبے کا طواف نہیں ہے اگر تیرا ماں پیو ناراض ہے. حضور دی بارگاہ چ ایک بندہ ہے، ننگی تلوار لے کے آ گیا. یا رسول اللہ میں تا کافراں دے نال جہاد کرن واسطے اجازت لین آیا. ہن جہاد تو ود کے بھی کوئی عمل ہے؟ اجازت دیو. تیرے نبی نے فرمایا پہلے اے دس کہ ماں پیو دے وچوں کوئی زندہ ہے؟ آکھن لگا دوویں زندہ. ہن جواب سنیا، فتویٰ سنیا محمد عربی علیہ السلام دا. فرمایا ارجع الی والدیک، میں میدان جہاد وچ تین جاون دی اجازت نہیں مو دیندا. تلوار نیام وچ گت تے سیدھا جا کے ماں پیو دا جا کے او دے نال چنگا سلوک کر. حضور دی بارگاہ چ ایک شخص آیا، آکھن لگا من احق بے حسن صحابتی، اللہ دے رسول دسو میرے اتے سب تو زیادہ حق کس دا ہے؟ یہ کون پوچھتا پیا صحابی؟ ابو جواب سنیا. حضور نے فرمایا اموں کا، تیری ماں دا. صحابی مڑ پوچھا سما من یا رسول اللہ، پہلا حق ماں دا ہے، دعا حق کس دا ہے؟ حضور نے فرمایا اموں کا، تیری ماں دا. تری ویری مڑ صحابی پوچھیا. ویسے سونا کیڈا مکالمہ، صحابی پوچھتا ویندا ہے اور 14 طبق دا سردار جواب دیندے ویندے. تری ویری مڑ صحابی پوچھیا سما من یا رسول اللہ، اس تو بعد کے دا حق کے پہلا حق ماں دا، دعا حق ماں دا، تریا حق ماں دا. سرکار نے تری ویری بھی کیا اموں کا، تیری ماں دا. چوتھی ویری مڑ صحابی چا پوچھیا سما من، ترے حقاں تو بعد مڑ چوتھا حق کس دا ہے؟ فرمایا ابو کا، تیرے باپ دا حق. اسی اتنا تا ماں پیو دا نہیں سے کریندے جتنا اسی اپنے پیر دا کریندے ہیں. اے دکھ دی گل ہے. میں ممبر تے بہ کے پیانا اور ذمہ داری نال پیانا، اللہ دی قسم اتنا مرتبہ، اتنا مقام اور اتنا ادب دے قابل تیرا پیر نہیں ہے جتنی ادب دے قابل تیرا ماں پیو ہے. اور پیر پیچھے ہے اور تیری ماں پہلے ہے. پیران دے کول جا کے کانڈ دے کرن دے جتیاں چوم دے ودے ہوندے. میں ویکھیا پیر دے گڈی اور قربان جاوی ہے پیر پراڈو تے چڑھے ہویا ہے تے مرید شودا سائیکل پنچر ایسو تے نظرانہ کون دیندا پیا. اتھوں گل لال سمجھ لے، ایمانداری دی گل ہے کہ اس پراڈو والے نو غریب دی مدد کرنی چاہیے یا پنچر دے کول سائیکل ہی کوئی نہیں، پاٹی ہوئی جتی تے پاٹے ہوئے کپڑے، اس کو نظرانہ لین لگیا. پیر نو شرم ہی نہیں ملتی پئی. یہ حقیقت کیوں اسی پردہ رکھیے؟ کوئی پیر نہیں ہے جو غریب سے نظرانہ وصول کرے. وہ پیر دیکھے میرا مرید کمزور ہے، پیر دیکھے میرے مرید کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے تو پیر مرید کی مدد کرے. ہن مرید آر پیر صاحب آ رہے مرید دے گھر تے کھاون دا پہلے انتظام دسیں دے فلانی شاہ پکا رکھی ہے کہ نہیں. اب رامو پیر دیا جتیاں چم دے ہو تے ماں نو گھر دھکے دین دے ودے ہو. کیا اللہ راضی ہو ویسی؟ اللہ کے لیے دین اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور کے نام پر جھوم جانے والوں، محمد عربی مسلح تے کھلیں، تاجدار کائنات امامت تے مسلح تے کھلیں اور تاجدار کائنات رو پہ کدی نہ رونے تے کدی نہ روے. 14 طبق لاڈ محمد روندن تا ساڈے واسطے یا کو مسئلہ دسن واسطے. حضور پاک زارو قطار رو پہ. صحابہ پوچھا یا رسول اللہ پہلے تک کدی نہ رونے، آج رومن دی وجہ کی ہے؟ محمد رسول اللہ نے فرمایا او میرے صحابہ
آج میں نے اپنی امی آمنہ بہت یاد پہ دیئے، بچپن اچ وفات فرما گئی ہوں۔ اگلی گل سنیا ہے، آقا فرمان دن آج میری امی زندہ ہوئے ہاں، ان گل سنیا ہے، آج میری امی سلامت زندہ ہوئے ہاں کہ میں نماز پڑھا رہے ہوندہ، میں امامت مسلح تے کھلوتا ہوندہ، میں تکبیر تحریمہ آکھ چکا ہوندہ، میرا منہ کعبے آل ہوندہ، میں سورت فاتحہ دی تلاوت کر رہے ہوندہ، میری امی آمنہ بوئے تے آ کے صد مارے آ محمد، میں نماز بھول جاواں ہاں، میں سجدے بھول جاواں ہاں، میں کعبے دی سمت بھول جاواں ہاں، میں سورت فاتحہ دی تلاوت کرنا چھوڑ دیواں ہاں، میں جہتے کعبہ چھوڑ دیتا، تمہاری امامت کرنا چھوڑ دیتا، میں اللہ کی عبادت چھوڑ دیتا، جا کر اپنی امی کے ہاتھوں کو موسا دیتا۔ حضور پاک کے غزوہ وچ گئے اور فتح ہونے تو بعد 16 دن ٹھہرے رہے، صحابہ کرام بھی بیٹھے اور محمد ماہی بھی بیٹھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دوروں عورت آئی، سر تپاک، وہ کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی، دور سے آ رہی تھی، حضور نے دیکھا، حضور علیہ السلام ایسے ہوشیار ہونے لگے، قریب آتی گئی، ایمان والوں کعبہ کے رب کی قسم، جب وہ بوڑھی عورت قریب آئی 14 تبکل آن محمد اس کے لیے کھڑے ہو گئے، اور صرف کھڑے ہو نہیں گئے بلکہ سر دی چادر چلائی۔ ہن تیری میری چادر تے نہیں نا، اس ایک چادر دے دھاگے دی قیمت 14 طبق مل کے بھی ادا نہیں کر سکتے۔ او مدثر والی چادر اٹھی کھلوتے، اور بھرامو مدثر دی چادر اتر گئی اور اس بڑھڑی مائی دے پیران دے ہٹ بچھائی کھلے، گلہ ہوں دیا نہیں ہے، اور واپس پلٹی، صحابہ پوچھیا کون آ یا رسول اللہ؟ آقا علیہ السلام فرمایا تسی لے جان دے، اے میری اماں حلیمہ جس بچپنے سے رو دو۔ حضور پاک ایک دن بٹن چا کھول لے، این سینے تو اپنی کمیز دے بٹن کھول کے این منہ کیتا یمن والے پاس سے، آکھن لگے صحابہ من یمن والے پاس صبح ٹھنڈی ہوا لگ دیئے، میرا سینہ ٹھار ویندہ ہے، خشبوم دیئے۔ صحابہ پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اتھے کہ میرا یار رہتا ہے، یار رہتا ہے۔ صحابہ کیا یار ہے تا ملن تا کدی نہیں آیا؟ یار تا یارانو ملن ہم دن، او یمن اچ کون رہندا ہے جس دے وطن والے پاسے منہ کر کے سینہ کھول کے اندے میں ٹھڈیاں ہواما پیا لگ دیاں۔ آقا فرماندے اتھے میرا یار رہندا ہے، او ملن کیوں نہیں ہوندا؟ اس میں ایک مجبوری کھا گئی ہے، او دی بڑھڑی مائی ہے، اس کی ماں بوڑھی ہے، اس کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اور وہ تو میرے پاس نہیں آتا، عمر علی تم اس کے پاس چلے جانا۔ نہیں سمجھے، وہ میرے پاس نہیں آتا، میرے نمائندے بن کر عمر علی اس میرے اویس کرنی کے پاس چلے جانا۔ اور انہوں نے کیا ہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے، انہوں نے کیا ہے میری امت یعنی جڑا ماں دا ادب کرنا لوے او دی دعا بھی اللہ قبول کریندا ہے، چاہ رد نہیں کریندا۔ اور تسی جنت بھیندے ودے ہو، میں مولوی تو اندسینا جنت ہے کتھے؟ جنت انہیں 7 آسمانہ توتے سدرت المنتہا دے کول، یعنی 7 آسمان پار کریے مڑ جنت ہم دیئے۔ تو انہیں ایک اور طریقہ دسا، انہیں نبی دا فرمان الجنت تحت اقدام امہاتکم، جس جنت کے تم طالب ہو اور جنت طلب کرتے ہو، قسم ہے وہ 7 آسمانوں کی بلندی پر ہے، مگر وہ جنت بھی تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کہ پوچھ دیو ماں دی شان، وہ بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا جس ماں پیو دا پیار دے نال چہرہ ویکھ لیا اس نو حج دا ثواب دی ملے۔ حج دا ثواب جڑا اے پہلو تے ہو گیا نا عمران، تے جڑا ماں دا دل دکھاوے، جے ثواب اتنا ہے چہرہ تکن دا تے مڑ دل دکھاون دا آپ پہ حساب لا لے ہو جٹو، جے دے چہرے نو ویکھن دے نال حج دا ثواب اللہ دیندا ہے، او دا دل دکھائیے تے مڑ اللہ جانے عذاب اللہ کی طرح دے سی۔
فرمایا جڑا ماں پیو والوں محبت نال چہرہ ویکھے اس نو ہائی دا ثواب. اگو صحابیاں سوال کیتا ان نظر کل یوم میات مرہ یا رسول اللہ ایک دہاڑ وچ کوئی بندہ 100 واری ماں پیو دا چہرہ ویکھے بھئی ایک واری ویکھن نال جو ثواب دیندا ہے حج دا. ان نظر کل یوم میات مرہ اگر 100 بار کوئی دیکھے تاجدار کائنات نے فرمایا اگر کوئی 100 بار دیکھے تو 100 حج کا ثواب ملتا ہے. ماں دا دل دکھا کے تے حج تے پیا بھئی نا خیال کر یہ کعبے کے چکر ہو سکتے ہیں طواف قبول نہیں ہو سکتا طواف نہیں. اور با یزید بستامی دا نام سن بہت ساریاں گلن با یزید بستامی بہت ساری روایات ہیں. آپ ایک دن ماں نہ آکھن لگے امی اپنے حق معاف چکرے ہاں تو میں راضی کرنا اللہ نے. ماں کیا معاف ہو گئے ماں معاف چکیتے یعنی قیامت والے دن میری وجہ تو تیری گرفت نہ ہو سی. با یزید جنگلہ سے نکل گیا اس کو راضی کرنے کے لیے دن سجدے راتی سجدے روزے تہجد شب بیداری ذکر اذکار جو کچھ اعمال نیکان کرندے رہے. 7 سال گزر گئے ولایت لین گئے ہاں 7 سال گزر گئے مقام میں قرب والے پاسے با یزید ایک قدم ہی نہیں ٹرے. معرفت کا مقام ملنا تو دور ایک کرن بھی معرفت کی نصیب نہیں ہوئی. رات کا ویلا اور بستام شہر دے کولو گزرے با یزید. خیال آیا مدت گزر گئی ماں نو ملیا بھی نہیں اج مل طلب گھر دے بوہے تے آیا رات دا ویلا ہاتھ چایا دستک تے من واسطے. خیال آیا با یزید خدمت تک کیتی کوئی نو اج پہلی ویری آیا ماں دی نیندر خراب کروں ستی ہوئی اسی انجے مڑ ہاتھ بن کے کھلو گیا. تہجد دا ویلا ہویا اور پانی دی نالی اسے دروازے چو باہر آمدی ہے تو پانی بہن لگ گیا. با یزید سمجھ گئے لگتا ہے میری امی تہجد واسطے وضو کر رہی ہے. اس نے دستک دی دستک دے دی با یزید نے ابھیراو ہکو ماں دا رشتہ قسم کعبہ کے رکھی جو بیٹوں کے دستک کے انداز سے بھی بیٹوں کو پہچان لیتی ہیں. مدت ہوئی میری ماں سو نہیں سکی تابش بچپن میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. کوئی شاعر کہتا ہے کہ میری ماں بہت ضعیف ہو گئی ہے اور میں بھی ضعیف ہو گیا ہوں. ہر رات کو میری ماں میرے بستر پر آتی ہے چلتی ہے لڑکھڑانے لگتی ہے گرنے لگتی ہے ہاتھوں پر راشا ہے عصا کے سارے چلتی ہے اور چلتے ہوئے اس کا دم گھٹنے لگتا ہے سانس پھولنے لگتا ہے. ہر رات کو میرے بستر کے قریب آتی ہے جھکتی ہے لب ہلاتی ہے. ایک دن میں نے ماں کا ہاتھ چوم کر کہا امی مدت گزر گئی ایک بات تو بتا ہر روز میرے بستر پر آ کر کیوں پڑتی ہے. کہنے لگی بیٹا تو چھوٹا بچہ تھا تجھے ڈر لگتا تھا اس روز سے لے کر آج تک تیرے بستر کو دم کرتی ہوں میرے لاڈلے کو رات کو ڈر نہ لگے. مدت ہوئی میری ماں سو نہیں سکی تابش بچپن میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. آہ وطن میں ہوگا میرا کس کو انتظار. علامہ اقبال کہتے ہیں کتنا دکھ کے ساتھ کہہ رہے تھے آہ وطن میں ہوگا میرا کس کو انتظار میرا خط نہ آنے سے رہے گا کون بے قرار حسرت لے کر تیری خاک کے تربت پہ آؤں گا دعائے نیم شب میں اب میں کس کو یاد آؤں گا. یا خذل کتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکات وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا نسیا. اللہ دس رہا تو پہلے میرا سونا مدتاں گزر گئیاں میرا یحییٰ نبی ہو گزریا. ہن پیغمبراں دے تے سارے کام ہی چنگے ہوندے لیکن اللہ پہ آندا میرا سونا محمد تو پہلے مدتاں صدیاں پہلے میرا یحییٰ ہو گزریا او دا ایک کام مینوں بہت چنگا لگدا او کیڑا وبرم بوالدیہ وبرم بوالدیہ وبرم بوالدیہ او دا ایک کام چنگا لگدا ماں پیو دے نال بہت چنگا سلوک کریندا. با یزید بستامی نے جیسے ویکھیا پانی بہ رہا ہے تو ماں جاگ گئی دستک دے چھڈی اور ماں نے میں نے کہا پہچان لیتی ہیں ماں اپنے بیٹوں کے قدموں کی آہٹ سے بھی اپنے لاڈلوں کو. عجیب رشتہ ہے ایسا رشتہ کائنات میں کوئی رشتہ نہیں جن کی مائیں رخصت ہو گئی ہے. ایک لمحہ ان کی محبتوں کو سوچو تو صحیح ایک لمحہ دیکھو تو صحیح
माँ जैसा रिश्ता कायनात में कोई नहीं। बड़ा अजीब रिश्ता है, सोती नहीं है जब तक बेटा घर में नहीं आता, दरवाजे पर कई बार आती है, रात तकती है। भाई यजीद कहती है मैंने दस्तक दे दी, मेरी माँ 7 साल की ममता मेरे मोहब्बत में तड़पती रही। आज 7 साल के बाद मेरी अम्मी मिली तो मेरे सारे मुंह को चूमने लगी और चूम चूम कर कहती थी मेरा बेटा ये बता कुछ मकाम विलायत मिला, कोई मकाम कुर्ब मिला, कोई मकाम मार्फत मिला? तो बायजीद कहती अम्मा बहुत सजदे किए हैं, अम्मा मैंने बहुत नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, मकाम विलायत का जरा भी नहीं मिला। माँ ने कांपते हुए हाथों के साथ अल्लाह की बारगाह में अर्ज की मौला मेरे बायजीद को विलायत का मकाम अता फरमा। अभी लबों से लफ्ज निकले थे, अर्श वाले ने कबूल कर लिए। वो बायजीद जो 7 साल इबादत से मकाम न पा सका, माँ के लबों से निकले हुए दुआया लफ्जों से बायजीद विलायत के आखिरी मकाम तक पहुंच गया। अल्लाह ताला हम सब को वालिदैन की कदर और अदब और अच्छा सलूक करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। बजाय सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब्सक्राइब करें हाफिज़ जमाल साउंड चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन हासिल हो सकें।